الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहु ला शरीक लह की ज़ात के लिए ख़ास हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन मेरे और आपके प्यारे नबी और प्यारे रसूल हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे। मोहतरम सामीन, रमज़ानुल मुबारक का ये अज़ीम महीना हमसे जुदा हुआ और रमज़ानुल मुबारक में जो लोग किसी भी वजह से रोज़े नहीं रख सके, जो उनके शरई उज़र थे, और शरई आज़ार में पहला उज़र सफ़र है कि बंदा मुसाफिर है तो दीन ने उसको इजाज़त दी
کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، دوسرا کوئی بیمار ہے، کسی مرض کے اندر مبتلا ہے، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو دین نے اس کو رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اور ایسی عورت جو اپنے خاص ایام کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ پس تم میں سے جو کوئی سفر پہ ہو یا بیمار ہو تو ایسے لوگوں کو گنتی کے دن پورے کرنے ہیں، یعنی رمضان کے جتنے روزے وہ اپنی اس بیماری اور سفر کی وجہ سے چھوڑ بیٹھے ہیں، رمضان کے بعد اتنے روزے رکھ کر کے رمضان جتنے دنوں کا ہے اتنی گنتی پوری کرنی ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے اس بعد 30 روزے ہوئے، اگر کسی کے 10 روزے رہتے ہیں اس میں 20 رمضان میں رکھے، باقی 10 باقی ہیں، رمضان کے بعد 10 روزے اس نے رکھ کر کے جو رمضان کا عدد 30 دن تھے وہ عدد پورا کرنا ہے۔ اگر کسی کے 4 دن رہتے ہیں تو رمضان کے بعد 4 روزے رکھ کر کے رمضان کے 30 دن پورے کرنے۔ اس طریقے سے جس کا شرعی عذر تھا وہ رمضان کے روزے پورے کرے۔ اور رمضان کے بعد عید کا جو دن ہے یہ شوال کا پہلا دن ہے، جس کو ہم یکم شوال کہتے ہیں۔ 1 شوال یعنی شوال کی 1 تاریخ ہوتی ہے جس دن مسلمان اللہ کے حضور نماز عید پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اس شوال کے بے شمار فضائل ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ حج کے مہینوں کی ابتدا اس شوال کے مہینے سے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ مقرر ہیں، اور حج کے مہینوں سے مراد جو تمام صحابہ اور ائمہ کرام کا متفقہ مسئلہ ہے وہ حج کے یہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ کیا مطلب ہے حج کے مہینے کا؟ کہ اگر کوئی بندہ یکم شوال عید والے دن حج کی نیت سے احرام باندھ کر کے جا کر کے عمرہ کرتا ہے تو اس کا یہ حج کا عمرہ شمار ہوگا۔ حج کے دنوں میں اس نے حج کا احرام باندھا، چاند نظر آنے کے بعد وہ حج کا احرام باندھ کر کے اپنے علاقے سے نکل پڑتا ہے تو اس کا یہ حج کا احرام شمار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی 30 رمضان کو حج کی نیت سے احرام باندھے تو اس کا یہ حج کا احرام نہیں ہوگا۔ حج کا احرام باندھنے کے لیے اس کو یکم شوال کا انتظار کرنا پڑے گا، پورے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن، پھر ذوالقعدہ کے مہینے میں کسی بھی دن، پھر ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، اور خصوصی طور پر 9 تاریخ سے پہلے وہ حج کا احرام باندھ لے گا تو وہ حاجی شمار ہوگا، وہ حج کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 9 ذوالحجہ کا دن گزر جاتا ہے اور وہ احرام باندھ کر کے میدان عرفات میں نہیں پہنچ پاتا 10 تاریخ کی صبح سے پہلے تو وہ حج نہیں کر سکتا۔ تو حج کے مہینے سے مراد یہ حج کے مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 9 یا 10 دن۔ جس طرح نماز وقت سے پہلے کوئی بندہ پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں قبول ہوگی، وقت آنے پر اس کو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر عصر کا وقت 3:38 یا 3:40 پہ شروع ہو رہا ہے، اس بندے نے نکلنا ہے، سفر ہے، کوئی مجبوری ہے، بندہ کہتا ہے میں 3 بجے عصر کی نماز پڑھ لوں یا 3:30 بجے پڑھ لوں، اس کی عصر کی نماز نہیں ہوگی۔ عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد اس کی عصر کی نماز ہوگی، سوائے وہ بندہ جو مسافر ہے۔ مسافر کو 2 نمازیں ایک وقت پر جمع کرنے کی اجازت ہے۔ وہ ظہر کے ٹائم پر عصر کی بھی ساتھ پڑھ لے، نہیں 2 فرض ظہر کے پڑھے ساتھ ہی عصر کے 2 پڑھ لے تو یہ مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر ظہر کی نہیں پڑھتا، سفر جاری رکھتا ہے، عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ پہلے ظہر کے 2 فرض پڑھ لے اور پھر عصر کے پڑھے۔
اور ایسے ہی مغرب اور عشاء کو یا مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لے یا مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ پڑھے، پہلے مغرب پڑھے پھر عشاء پڑھے، تو مسافر ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن عصر کے ساتھ نہ مغرب ہو سکتی ہے نہ مغرب کے ساتھ عصر ہو سکتی ہے، ایسے ہی نہ عشاء کے ساتھ فجر ہو سکتی ہے نہ فجر کے ساتھ عشاء کو لیٹ کر کے پڑھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی فجر کی نماز زور تک لیٹ ہو سکتی ہے، نہ زور کو جلدی کر کے فجر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ زور اور عصر کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز اس طرح شمار نہیں۔ اسی طرح حج کا احرام اگر آپ ان حج کے مہینوں سے پہلے بھی باندھ لیتا ہے تو اس کا وہ حج کا احرام شمار نہیں ہوگا۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے دن میں مسلمانوں کے لیے جو 2 شرعی عیدیں ہیں، ویسے تو بعض مسلمانوں نے کچھ اور بھی عیدیں بنا لی ہیں، لیکن مسلمانوں کی 2 شرعی جو صحیح عیدیں ہیں وہ 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کا جو پہلا خوشی کا دن ہے وہ اسی شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے، جس دن تمام مسلمان روزوں کی افطاری کر کے وہ اللہ کے حضور اجر و ثواب دینے کے لیے عید کی نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں اور دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ شوال کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ ایسے 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کہ ان خوشی کے دنوں میں مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسا کہ فرمایا وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ، کہ کسی کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ان 2 دنوں میں روزہ نہیں ہے۔ چوتھی فضیلت اس میں یہ ہے کہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، میری اور آپ کی ماں اور پوری دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح اسی شوال کے مہینے میں ہوا۔ تو بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہیے، تو ایسی کوئی بات احادیث مبارکہ سے ہمارے دین میں نہیں ملتی۔ یہ لوگوں کی کچھ بنائی ہوئی باتیں ہو سکتی ہیں اور ان کا رد کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر نکاح مسلمانوں کو کرنا چاہیے جس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، سوائے وہ جو نقصان اللہ نے کسی کی تقدیر کے اندر لکھ رکھا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ نے کسی کی تقدیر کے اندر کوئی نقصان اس مہینے میں نہیں رکھا تو ساری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی اور آپ کا یہ نکاح ہونے کے باوجود آپ کا شوال کے مہینے میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور یہ تقدیر کے فیصلے ہیں اور یہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے نصیب کے اندر مقدر کے اندر اس مہینے کے اندر کوئی تکلیف ہے یا نہیں۔ البتہ نکاح اس وجہ سے نہ کرنا، اس مہینے کے اندر نکاح کرنے کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی یا لڑائیاں رہیں گی یا پریشانیاں آئیں گی، تو ایسی بات مسلمانوں کے عقیدے کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ اور خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی مہینے میں ہوا۔ پانچویں فضیلت یہ ہے اس مہینے کے اندر الگ سے 6 روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے، جس کو ہم شوال کے 6 روزوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ اور دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، و6 من شوال، اور شوال کے 6 روزے رکھے، فقد صام السنہ، گویا کہ اس نے 1 سال کے روزے رکھے۔ تو ہمیں رمضان کے ان مہینوں کے اندر یہ تصور کرتے ہوئے کہ میرے یہ 6 روزے رکھنے مجھے 1 سال کے روزوں کا اجر ملے گا، تو مجھے اور آپ کو اور مسلمانوں کو اس مہینے کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ ان روزوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ 6 أَيَّامٍ مِّن شَوَّالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس حدیث سے محدثین کی علماء کی ایک جماعت نے ان 6 روزوں کو رکھنا مستحب سمجھا ہے، بلکہ امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر یہ فرمایا ان صوم 6 أيام من شوال
مستحب عند کثیر من اہل العلم، کہ رمضان کے بعد شوال کے یہ 6 روزے رکھنا بہت زیادہ علماء کے نزدیک یہ مستحب عمل ہے، یعنی یہ کوئی واجب یا فرض نہیں، لیکن اگر کوئی رمضان کے بعد یہ 6 روزے رکھ کر کے پورے سال کے روزوں کا اجر لینا چاہتا ہے تو اس مستحب اور نفلی عمل کو اپنا کر کے وہ سال کے روزوں کا اجر اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ کس طریقے سے 6 روزے رکھنے سے ہمیں سال کے روزوں کا اجر ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صام 6 ایام بعد الفطر، کہ جس نے عید کے بعد 6 روزے رکھے، کان تمام السنہ، تو گویا کہ اس نے سال کے روزے رکھے، جیسا کہ پورا 1 سال وہ روزے رکھ رہا ہے۔ من جاء بالحسنہ، جیسے کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، فلہ 10 امثالھا، تو اس کی ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا صیام شہر رمضان، رمضان کے روزے جو بندہ رکھتا ہے، بعشرۃ اشہر، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اس کو 10 مہینوں کے روزے کا اجر ملتا ہے۔ یعنی ابھی ہم نے رمضان کے روزے رکھے 1 مہینے کے، تو ہمارے نامہ اعمال میں 10 مہینوں کے روزے کا اجر لکھ دیا گیا ہے۔ اور جو بندہ وصیام 6 ایام من شوال، اور جو بندہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے، بشہرین، تو گویا کہ یہ 6 روزے، اس کو 10 سے آپ ضرب دے دیں، 10 ضرب 6 تو یہ 60 روزے بنتے ہیں، اور 60 دنوں کا مطلب ہوتا ہے 2 مہینے۔ جس نے یہ 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے 2 مہینوں کے یہ روزے رکھے، فذالک صیام سنہ، گویا کہ یہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھ کر کے اس نے اپنے نامہ اعمال میں 10 مہینوں کے روزوں کا اجر لکھوا لیا، اور یہ 6 دن کے روزے رکھ کر کے جو 60 دنوں کا اجر اللہ دے گا، یہ 2 مہینے بنتے ہیں، 10 مہینے رمضان کے مہینوں کی وجہ سے اجر، اور 6 روزے یہ رکھنے کی وجہ سے 2 مہینوں کا اجر ملا کر کے یہ پورے 1 سال کا اجر اس روزہ رکھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا مطلب پورا سال روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ اس طریقے سے صحیح مسلم کی یہ جو حدیث شروع میں پڑھ چکا ہوں، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جو 1164 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کی موجودگی میں شوال کے روزے رکھنے کو بعض لوگوں نے مکروہ سمجھا ہے کہ شوال کے روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اور وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس نے پورے سال کے روزے رکھے تو گویا اس نے کوئی روزہ ہی نہیں رکھا۔ جس نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے پورے سال کے روزے رکھے، لا صام من صام الدہر، جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے، کبھی افطاری نہیں کرتا، کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑتا، تو گویا کہ اس نے روزہ کوئی رکھا ہی نہیں۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ اگر وہ یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا کہ اس کو سال کے روزوں کا اجر ملے گا، وہ سال کے روزے کا اجر لے گا، تو نبی کے اس فرمان کے تحت گویا کہ اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ یہ ایک اشکال ان کی نظر میں آیا، جس پر تمام علماء کرام نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے بعض نے کتابیں بھی لکھی کہ آپ کا یہ اشکال ٹھیک نہیں ہے، بعض نے اس کا رد کیا، اور یہ انہوں نے فرمایا کہ جب صحیح حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان صحیح حدیث سے سنت کوئی ثابت ہو جائے، پھر اگر ساری دنیا کے لوگ اس سنت کو چھوڑ بھی دیں تو سنت کی اہمیت ختم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، اذا ثبتت السنہ، اگر سنت سے ثابت ہو جائے، لا تترک، پھر تم نے نہیں اس چیز کو چھوڑنا، لترک بعض الناس، بعض لوگوں کے اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے تم نے اس سنت کو نہیں چھوڑنا، او اکثرہم او کلہم لہا، اگر زیادہ لوگ اس سنت کو چھوڑ دیں یا سارے کے سارے اس سنت کو چھوڑ دیں، تو ان ساری دنیا کے لوگوں کے اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اس سنت کی اہمیت اور مقام ختم نہیں ہوتا جو صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے۔ اب یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے
شوال کے 6 روزے رکھنے، یہ ثابت اور ثابت ہونے کے بعد اب اگر کوئی ان کو مکروہ بھی کہے یا بعض لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ نہیں رکھنے چاہیے، تو صحیح حدیث کی موجودگی میں پھر کسی کے مکروہ سمجھنے کی وجہ سے یا کسی کے نہ رکھنے کی وجہ سے یا بعض لوگوں کے اس کو بہتر نہ سمجھنے کی وجہ سے اس سنت اور اس حدیث کو چھوڑ کر کے انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے سنت کی اہمیت بتلاتے ہوئے ہماری توجہ اس طرف دلائی، اور اسی طریقے سے امام عبدالرحمن المبارکپوری رحمہ اللہ نے توبۃ الحفظی کی شرح کرتے ہوئے فرمایا قول من قال بکراہۃ صوم هذه الستہ باطل مخالف، کہ جن کو لوگوں کا یہ قول ہے، یہ بات ہے کہ رمضان کے جو 6 روزے ہیں یہ مکروہ ہیں، فرماتے ہیں ان کی یہ بات باطل ہے، جھوٹی ہے اور حدیث کے مخالف ہے۔ یعنی ائمہ کرام نے یہ وجہ بیان کر کے جن لوگوں نے مکروہ سمجھا اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر ائمہ کرام میں بے شمار ائمہ کرام کا قوال موجود ہیں کہ یہ شوال کے روزے مکروہ نہیں، اگر کسی نے اس کو مکروہ سمجھا ہے یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اب رمضان اور شوال کے روزے رکھنے والا ہمیشہ روزے رکھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ جو بندہ روزے رکھ کر کے اجر لینا چاہتا ہے اس کی طرح ہے۔ ایک بندہ پورے 12 مہینے کے روزے رکھ رہا ہے اور ایک بندے کو 12 مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے بدلے میں چند روزے رکھنے کی وجہ سے اجر ملے، تو یہ 12 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ جو بندہ 12 مہینے کے مسلسل روزے رکھ کر کے جتنا اجر لینا چاہتا ہے اس کے بدلے یہ 6 روزے رکھنے کی وجہ سے اس کو اجر دے دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے نہ ہلے، ادھر بیٹھا رہے، اس نے درس سے نہ درس دیا پھر ادھر بیٹھا رہے، درس سنا ہے پھر ادھر بیٹھا رہے، قرآن کی تلاوت کی، جہاں فجر کی نماز پڑھی ادھر بیٹھا رہے، اپنی جگہ نہ چھوڑے کسی بھی وجہ سے۔ کوئی شرعی عذر بن گیا تو الگ ہے، مثلا قضائے حاجت کی ایمرجنسی بن گئی تو اس کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ قضائے حاجت کر کے واپس آ جائے، لیکن بلا وجہ مسجد سے اٹھ کر کے اپنا قرآن پکڑے، ادھر سے اٹھ کر کے ادھر بیٹھ جائے، ادھر سے ادھر بیٹھ جائے، پھر وہ اس اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے کہ سورج نکلنے تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور ذکر اذکار میں مشغول رہے، قرآن کی تلاوت کرے یا ذکر اذکار کرے، دعائیں مانگے، اور جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے کم از کم 10 منٹ کے بعد وہ 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کو پورے حج اور پورے عمرے کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کتنا آسان کام ہے، لیکن یہ کوئی 1 گھنٹہ بنتا ہے، 1 گھنٹہ نکالنے کے لیے اور یہ بیٹھنے کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اگر کسی بندے کو آپ کہیں کہ میں نے آپ کو حج کروانا ہے، آپ غریب آدمی، سارا خرچہ میرا، اس کی خوشی کی انتہا کوئی نہیں ہوگی، اور وہ اسی دن سے تیاری شروع کر دے گا۔ 1 مہینہ تیاری میں لگ گئے، اب وہ مکہ پہنچا، عمرہ کیا، اتنے دن انتظار کیا، پھر حج شروع ہوا، حج کے 6 دن مسلسل مشقت میں اس نے اٹھائے، حج کیا، پھر سارے رکن اور واجبات سنتیں پوری کر کے گھر واپس آیا، اس کا حج مقبول ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور ذکر اذکار میں مشغول رہے، باتیں میں نہ لگے، اس کو ایک مقبول مکمل حج عمرے کا اجر دیا جاتا ہے۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو اس فضیلت پر مجھے اور آپ کو اپنی توجہ دلاتے ہوئے، جو بھائی جن کا ڈیوٹی کا مسئلہ نہ ہو، کسی دن چھٹی ہو، وہ کم از کم ہفتے میں کوئی 1 دن تو ہمیں اجر لینا چاہیے اگر روز بھی لے سکیں، اور جو بندہ روز لینا چاہے، میرے بھائی یہ اللہ کا خزانہ ہے، اللہ کے خزانے سے آپ جتنا جی بھر کے اس کو لوٹنا چاہیں اور نیکیاں لینا چاہیں، اللہ کے خزانے جس طرح اللہ آپ کو دینا چاہے اور آپ جس طرح مانگنا چاہیں، جیسا جیسا اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ویسا ویسا مجھے اور آپ کو عطا کرتا رہے، پوری دنیا کے لوگ، اور سب کو ان کی مرضی کے مطابق عطا کر دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، آپ ایک سوئی کو لے کر کے سمندر میں ڈبوئیں اور سوئی کو باہر نکالیں، سوئی کے ساتھ کتنا پانی آئے گا، ایک چھوٹا سا قطرہ بھی شاید نہ لگے۔ اللہ کے خزانے میں جس طرح سمندر کے پانی سے یہ سوئی ڈبو کر کے نکالنے کے بعد یہ چھوٹا سا قطرہ پانی سمندر سے نکلا اور سمندر کے پانی میں کوئی کمی
نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان بندوں کی رضا کے مطابق ہر چیز دنیا کی نواز دیں، اور اللہ کے خزانوں میں اس پانی جتنے قطرے کی بھی کمی نہیں آئی جو سوئی کے ایک کنارے کے ساتھ لگا۔ یہ اللہ کے خزانے، جو اللہ کے خزانوں سے جتنا جی بھر کے لینا چاہے اور وہ لے سکتا ہے۔ اور یہ ٹائم کب تک ہے لینے کا؟ آنکھیں بند ہونے تک۔ جس سے میری آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، یہ ہمارے لیے یہ خزانے بند ہو چکے۔ تو یہ آنکھیں بند ہونے تک ہمارے پاس ٹائم ہے۔ میں روز سوچتا رہوں کہ کل یہ کام شروع کروں گا، اگلے رمضان سے شروع کروں گا، ابھی تو جوانی ہے، بوڑھا ہو کے شروع کروں گا۔ میرے بھائی، یہ شیطان کی وہ چال ہے جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا، اور میرے اور آپ کے کتنے عزیز و اقارب، کتنے رشتہ دار ہم سے جدا ہو کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو چکے، لیکن میں اور آپ حیات ہیں، زندہ ہیں، صحت مند ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے نیکیاں لینے کا، حاصل کرنے کا طریقہ نہیں بلکہ طرق موجود ہیں، بے شمار راستے موجود ہیں، لیکن یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے نیکیاں لے سکتے ہیں۔ اب کوئی بندہ پورے 12 مہینے میں، پورے 12 مہینوں کے 365 یا 60 دن جتنے بندے روزے رکھتا ہے، اس سے منع کیا گیا، لیکن ایک بندے کو اتنے روزے رکھنے کا اجر ملے تو یہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، آپ فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، وہ مصلی پر فجر کی نماز کی تیاری میں بیٹھی ہیں، اور نماز پڑھ کے ادھر ہی بیٹھ کر کے وہ ذکر اذکار کر رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، درس وغیرہ دیا، مسجد سے فارغ ہو کر کے جو کام وغیرہ کرنے تھے، کوئی لشکر بھیجنے تھے، کر کے آپ سورج نکلنے کے کافی دیر بعد جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ میری بیوی ابھی بھی مصلی پر بیٹھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ ایک دعا 3 مرتبہ پڑھ لو، تمہارا یہ اتنا ٹائم جو آپ ذکر و اذکار میں مشہور رہی، یہ اس سے بہتر ہے۔ یہ ایک اور آسان وظیفہ بتا دیا۔ اگر کوئی بندہ نہیں بیٹھ پایا کسی وجہ سے، تو وہ یہ ایک دعا 3 بار پڑھ لے جو صبح کے اذکار کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ یہ 3 بار کوئی بندہ دعا پڑھ لیتا ہے تو یہ اس بندے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر اجر پا لیتا ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اور سورج نکلنے تک اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آج میں اگر تم یہ 3 کلمے 3 بار پڑھ لیتی تو گویا کہ آپ کو جب صبح سے لے کے ابھی تک ذکر و اذکار میں مشغول تھی، یہ اس سے بہتر ہے۔ اب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ چند سیکنڈ میں یہ دعا پڑھ کے اتنا اجر لے لیتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو مسلسل 360 دنوں کے یا 65 دنوں کے روزے رکھتا ہے، جسے منع کیا گیا، اور ایک بندے کو 360 یا 65 دنوں کا اجر مل جاتا ہے کہ چھوٹا کام کرنے کی وجہ سے، جس کو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے 365 دنوں کے روزے رکھنا یعنی پورے سال کے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اگر کوئی 6 روزے رکھ کر کے اس پورے سال کے دنوں کے جتنا اجر مل جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب ایک صحابی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنی خواہش ظاہر کی اور پتہ چلا کہ مسلسل روزے رکھتا ہے، تو آپ نے اس کو منع فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ تم ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھ لو، گویا کہ تم نے پورے سال کے روزے رکھے، ہر مہینے 3 دن۔ ایام 20 کس کو کہتے ہیں؟ چاند کی 13، 14 اور 15۔ چاند کی 13، 14، جیسے آج شوال کی 7 ہے، اور آگے 6 دن بعد 13 تاریخ آئے گی، جو بندہ 13، 14، 15 ہر مہینے یہ 3 دن روزے رکھنا یہ حدیث سے ثابت ہے، اور سنت عمل ہے کہ آپ ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہفتہ وار آپ ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ ایک ہفتہ وار روزے ہیں، سوموار اور جمعرات، یہ ہر ہفتے آپ رکھتے ہیں، 4 ہفتے آتے ہیں، 8 روزے یہ ہو گئے، اور 3 روزے آپ چاند کے رکھتے ہیں، 13، 14، 15، اور اس کی تعریف ہمیں فرمائی 8 اور 3، 11، یعنی ہر مہینے آپ یہ 11 روزے رکھا کرتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے، تو ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اور یہ شوال کے روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ شوال کے روزے 13، 14، 15 کو شروع کریں، یہ 3 روزے آپ کے یہ شوال والے بھی نفلی روزے ہو گئے، اور 3 روزے جو ہے آپ اس کے بعد رکھ کر کے یہ شوال کے 6 روزے پورے کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عید کے دوسرے دن یہ 6 روزے شروع کر دیں،
اور مسلسل رکھ لیں، اور آسانی بھی ہے اور گھر میں روٹین بھی بنی ہے۔ اور اگر آپ عید کے بعد کہیں ملنا ملانا ہے، دوستوں احباب رشتہ دار بہن بھائی اکٹھے تو آپ نہیں رکھنا چاہتے، تو دین نے یہ لازم نہیں کیا کہ آپ نے شوال کے فوراً روزے رکھنے، افضل تھا یہ افضل کام چھوڑنے کی وجہ سے آپ اس کو 2-4 دن بعد مہمان چلے گئے، آپ سفر پہ تھے واپس آ گئے، کوئی اور ضروری کام تھے کریں، آپ 5-6 شوال کے بعد رکھ لیں، 10 شوال کے بعد رکھ لیں، 15 شوال کے بعد رکھ لیں، 20 شوال کے بعد رکھ لیں، یعنی 23 شوال تک آپ کو رکھ لینی چاہیے۔ نہیں رکھے تو 23 شوال کو لازمی رکھیے اور پھر مسلسل رکھیں تاکہ 29 شوال تک 6 دنوں میں آپ اپنے 6 روزے رکھ کر کے اس کا اجر پا لیں۔ اگر کوئی بندہ شوال کے اندر اس کے فرضی روزے پورے نہیں ہوئے جو اس کے رہتے تھے، بیمار ہے یا سستی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے صحیح حدیث میں کہ وہ اپنے جو رمضان کے روزے تھے پورا سال نہیں رکھ پاتی تھی، رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہوتا اس میں رکھتی ہوئی پوری کرتی تھی، جس سے یہ پتہ چلا کہ فرضی روزے افضل تو ہے فوراً رکھیں کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے، اسی لیے آپ فوت ہو گئے ہیں، آپ کی نمازیں جو رہ گئیں بیماری میں وہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر آپ کے فرضی روزے رہ گئے ہیں، جس طرح اس کا قرض اتارنا ہے اسی طرح فرضی روزے رکھنے کا حکم ہے، اس کے ورثاء جتنے اس کے فرضی روزے رہتے ہیں وہ رکھیں، یعنی اسے رکھنے سے مثلا شعبان میں یا 2-4 ماہ بعد یا بیمار تھا کسی بھی وجہ سے اسے نہیں رکھے، اور آپ کو پتا، اور یہ پتا ہونا چاہیے گھر والوں کو کہ میرے والد نے یا بھائی نے یا بیٹے نے یا بیوی نے یا خامد نے فلاں بیماری یا فلاں سفر کی وجہ سے اس کے 5 یا 10 یا 15 روزے رہتے ہیں، یہ پتا ہونا چاہیے سب کو۔ اگر اس کی ڈیتھ اور وفات ہو جاتی ہے تو گھر والے اس کی طرف سے یہ روزے رکھیں، یہ فرضی روزے رکھیں گے، نمازیں اس کی نہیں پڑھیں گے، نمازوں کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اس کے لیے خالی توبہ کر سکتے ہیں، لیکن روزے رکھے جائیں گے، اس کا قرض اتارا جائے گا۔ اب اس کو رمضان کے روزے وہ شوال میں نہیں رکھ سکا، لیکن اس نے لیٹ رکھنے، لیکن وہ شوال کے روزے شوال میں رکھے گا تو اس کو جو پورے سال والی فضیلت وہ ملے گی، لیکن اگر اس نے شوال کے اندر نہیں رکھ سکا پھر وہ پورے سال والی فضیلت اس بندے کو نہیں ملے گی، پھر جو رمضان کے روزے انہیں کا اجر ملے گی۔ لیکن کوئی بندہ مسلسل بیمار رہا، اس نے 2-3 روزے ہی شوال میں رکھے، یعنی 26-27 شوال کو شروع کیا، 2-3 روزے رکھے، یہ بیماری تھی یا مسلسل سفر تھا، اس کا شرعی عذر بن گیا ہے، تو کم سے کم 2-3 روزے وہ شوال میں رکھ لے، 2-3 جو رہتے ہیں وہ اگلے مہینے میں فوراً ساتھ رکھ لے، تو اللہ سے امید رکھے کہ انشاءاللہ اس کو یہ اجر مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ صحابی جس نے مسلسل روزے رکھنے کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اس کو کہا کہ ہم ہر مہینے 3 روزے رکھیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے اور بھی زیادہ طاقت ہے کہ میں زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں، تو آپ نے پھر آخری حل اس کو یہ فرمایا کہ تو 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن چھوڑ، 1 دن روزہ رکھ 1 دن چھوڑ، 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن چھوڑ، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے، صوم داؤد جس کو کہتے ہیں، تو ہمیشہ ان کی عادت تھی 1 دن روزہ رکھتے 1 دن چھوڑتے، 1 دن روزہ رکھتے 1 دن چھوڑتے۔ اس صحابی کو یہ فرمایا کہ روز بھی تو روزے رکھ سکتا، لہٰذا تو 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن چھوڑ، اس طریقے سے تجھے اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، اس طریقے سے تو روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بیوی گھر میں شوہر موجود ہے، وہ مسافر نہیں ہے یا باہر کے ملک نہیں رہتا، آپ کے پاس گھر میں موجود ہے، تو بیوی جو نفلی روزے ہیں وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، چاہے وہ شوال کے روزے کیوں نہ ہوں۔ فرمایا لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غیر رمضان وزوجها شاہد الا بإذنه، کوئی ایسی شادی شدہ عورت اس کا خامد حاضر ہو موجود ہو، یعنی مسافر پہ لمبے سفر پہ یا تجارت کے لیے یا جاب کے لیے باہر دوسرے شہر یا دوسرے ملک نہیں گیا، اس کے گھر میں موجود ہے، اگر وہ گھر میں موجود ہے تو عورت کوئی بھی نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، کیونکہ خامد کو جب بھی حاجت ہو اس کو اپنی حاجت کے لیے بلا سکتا ہے، روزے کی حالت میں اس کو حاجت ہے اور اسے خامد کی اجازت کے بغیر رکھا ہے، تو عورت کو روزہ توڑ کر کے اس کی حاجت کو پورا کرنا ہو۔ اس لیے دین نے خامد کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فرضی تو فرضی ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہاں خامد کی نہیں کر سکتی، لیکن نفلی روزہ ہے وہاں خامد کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے گی، لیکن جب خامد کو پتہ ہے اجازت دے دی، اب خامد اپنی خواہش کو کنٹرول کرے گا اور وہ انتظار کرے گا۔ اور خامد کو بھی چاہیے کہ جب بھی کبھی وہ نفلی روزے کا یا نفلی عبادت کی اجازت چاہے تو خامد کو بھی دل کھلا رکھتے ہوئے اس کو اجازت دینی چاہیے، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جس بیوی سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں
کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ بھی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں اس کا بھی مقام اونچے سے اونچا ہو، اس لیے خاوند کو ان 6 روزوں کا اور نفلی روزوں کا بخوشی اپنی بیوی کو اجازت دینی چاہیے۔ تو یہ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے جو 6 روزے تھے اس حوالے سے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شوال کے روزے جنہوں نے رکھ لیے ہیں یا رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں رکھے، ابھی ہمارے پاس تقریباً 22 یا 23 دن موجود ہیں، ان 22 یا 23 دنوں میں ایک ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ایک آج رکھ لیں، کل رکھ لیں، پرسوں رکھ لیں، یا 2 3 دن چھوڑ کے، یا ہر ہفتے ایک کر کے، جس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہو ان 6 روزوں کو شوال کے اندر پورا کر کے میں اور آپ سال کے روزوں کا اجر لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور سال کے روزوں کا اجر میرے اور آپ کے نام اعمال میں شامل فرما کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ایک آخری مسئلہ، کیا فرضی روزوں کی اور نفلی روزوں کی نیت ایک ساتھ ہو سکتی ہے؟ نہیں، یعنی آپ فردی روزے چاہے بعد میں رکھیں جو میں ذکر کر چکا ہوں کسی مجبوری کے باعث، لیکن آپ یہ نفلی روزہ رکھیں، ساتھ یہ ہو کہ فردی، یہ دونوں روزوں کی نیت ایک ساتھ نہیں آپ کر سکتے۔ 2 نفلی روزوں کی نیت ایک ساتھ ہو سکتی ہے لیکن 2 فردی یا 2 نفلی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ پہلے فردی رکھیں پھر یہ نفلی 6 روزے رکھیں، یا فردی آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں کسی عذر کی بنا پر تو آپ یہ 6 روزے الگ الگ طریقے سے یا اکٹھے اس مہینے میں رکھ لیں اور فردی بعد میں رکھ لیں۔ جب آپ فردی پورے کریں گے آپ کا 1 سال کے روزوں کا اجر جو حدیث سنایا وہ آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے انشاءاللہ لکھ دیا جائے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک وانعم علی حبیبک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ المسجد الأقصى من خاصبين اليهوديين المحتلين اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة وخاصة باكستان اللهم احفظ الباكستان اللهم احفظ الباكستان اللهم احفظ الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔